فلسطین کے ایک اسکول میں استانی نے بچوں سے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعام کا وعدہ کیا کہ جو بھی فرسٹ آیا اس کو نئے جوتے ملیں گے۔ ٹیسٹ ہوا، سب نے یکساں نمبرات حاصل کیے۔ اب ایک جوڑا سب کو دینا ناممکن تھا، اس لیے استانی نے کہا چلیں قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا بھی نام نکل آیا اس کو یہ نئے جوتے دیں گے۔ اور قرآن دازی کے لیے سب کو کاغذ پر اپنا نام لکھنے اور ڈبے میں ڈالنے کا کہا گیا۔ استانی نے ڈبے میں موجود کاغذ کے ٹکڑوں کو مکس کیا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، اور پھر سب کے سامنے ایک اٹھایا۔ جو ہی کھولا تو اس پر لکھا تھا وفا عبدالکریم۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ وہ اشک بار آنکھوں سے اٹھی اور اپنے نام وصول کیا، کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں اور جوتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ماں لاچار تھی، اس لیے جوتوں کا یہ نام اس کے لیے بہت ہی معنی رکھتی تھی۔ جب استانی گر گئی تو روتے ہوئی یہ کہانی اپنے شوہر کو سنائی، جس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ رونے کی وجہ دریافت کی، تو استانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے رونا وفا عبدالکریم کے جوتوں سے زیادہ دیگر بچوں کی احساس اور اپنی بے حسی پر آتا ہے۔ جب میں نے ڈبے میں موجودہ دیگر کاغذ کے ٹکڑوں کو چیک کیا تو سب نے ایک ہی نام لکھ دیا تھا، وفا عبدالکریم۔ ان معصوم بچوں کو وفا عبدالکریم کے چہرے پر موجود لاچاری کے درد اور کرب محسوس ہوتا تھا، لیکن ہمیں نہیں، جس کا مجھے افسوس ہے۔ میرے ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عملاً سخاوت کا درس دینا سب سے بہترین تربیت ہے۔ ہمارے کئی اسلاف کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ وہ خیرات، صدقات اور زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتے، بلکہ بچوں کو دے کر ان سے تقسیم کرواتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو یہی وجہ بتائی کہ اس سے بچوں کے اندر بچپن سے انفاق کی صفت اور غریبوں اور لاچاروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔